بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، یہ جو انسان کا وجود ہے، انسان کا جو وجود ہے، یہ دو چیزوں سے مرکب ہے، دو چیزوں سے مل کے بنا ہے۔ نظر تو ایک ہی چیز آتی ہے، لیکن حقیقت میں ایک نہیں ہے، دو ہیں۔ ایک اس کا جسم ہے، سر، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، زبان، منہ، دانت، سارا وجود، اور ایک اس کے اندر اللہ، اس اللہ کے حکم کو روح کہتے ہیں۔ انسان صرف اس جسم کا نام نہیں ہے، اگر جسم میں روح نہ ہو تو بیکار ہے۔ جب انسان کی روح نکل جاتی ہے تو وہ بیکار ہو جاتا ہے، بے حس و حرکت ہو جاتا ہے، نہ وہ چل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ کروٹ بدل سکتا ہے۔ انسان ان دونوں چیزوں سے مل کر بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کی نشو و نما کے لیے، اس کے پنپنے کے لیے، اس کے طاقتور بننے کے لیے، اس کے پلنے کے لیے مختلف اسباب بنائے ہیں۔ جسم کو پالنے پوسنے کے اسباب الگ ہیں، اور روح کو پالنے پوسنے کے اسباب الگ ہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے آپ شیر کے سامنے ایک من گھاس رکھ دیں تو وہ تنکا بھی نہیں کھائے گا، اور بکری کے سامنے اگر آپ ایک من گوشت رکھ دیں تو وہ منہ نہیں لگائے گی، کہ بکری کی غذا اور ہے، شیر کی غذا اور ہے۔ اگر اس کو اس کی غذا نہ دی گئی تو وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ جسم کی غذا سبزیاں، غلے، پھل، فروٹ، پانی، مشروبات، زمین سے نکلنے والی ساری چیزیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم زمین سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، جسم مٹی سے بنا ہے، تو اس کو مٹی کی غذائیں ہی راس آتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور غذا اسے راس نہیں آتی۔ مگر جو روح ہے، روح وہ چونکہ نور سے بنی ہے، روح مٹی سے نہیں بنی، وہ نور سے بنی ہے۔
نور سے بنی ہیں، لہٰذا اس کو یہاں کی غذائیں راس نہیں آئیں گی۔ آپ قورمہ کھائیں یا دال کھائیں، روح کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، جسم کو فرق پڑتا ہے کہ قورمے کو پسند کرتا ہے اور دال کو ناپسند کرتا ہے، چٹپٹی غذاؤں کو پسند کرتا ہے اور پھیکے بیماروں والے سالن کو ناپسند کرتا ہے، تازی روٹی کو پسند کرتا ہے اور روکھی سوکھی اور رات کی رکھی ہوئی باسی روٹی اس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ سالن میں نمک ٹھیک ہو تو پسند کرتا ہے، نمک مرچ مسالے نہ ہوں یا بالکل برائے نام ہو تو اس کو ناپسند کرتا ہے۔ تو جسم کی غذا اور ہے اور روح کی غذا اور ہے۔ عام طور سے ہم لوگوں سے اس میں بے اعتدالی ہو جاتی ہے۔ جیسے کسی خاوند کی دو بیویاں ہوں نا، کسی آدمی کی دو بیویاں ہوں تو اگر وہ شریعت کا پابند نہیں ہے، اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے، اس کے دل میں اللہ کی عظمت اور بڑائی نہیں ہے اور قیامت کے دن پیش ہونے کا یقین نہیں ہے، تو وہ بے اعتدالی کرتا ہے۔ نئی بیوی کو زیادہ ٹائم دیتا ہے، پرانی کو پوچھتا ہی نہیں ہے۔ بہت واقعات ہیں ایسے کہ لوگوں نے نئی شادیاں کیں اور پرانی جس نے ساری زندگی ان کو نبھایا، ساری زندگی ان کا ساتھ دیا، ان سے وفاداری کی اور روکھی سوکھی میں ان سے گزارا کیا، غربت کے زمانے میں ان کا ساتھ دیا، مال آ گیا، پیسہ آ گیا، گاڑی آ گئی، جب عیاشی کے دن آ گئے تو ایک اور سے شادی کر لی اور سارا ٹائم انہیں کو دے دیا، اس کو بالکل اگنور کر دیا۔ تو بالکل اسی طرح سے ہمارا ایک جسم ہے، ایک ہماری روح ہے۔ عام طور سے ہم سے اس میں بے اعتدالی ہو جاتی ہے۔ ہم جسم کو تو پالتے پوستے ہیں، کھلاتے اور پلاتے ہیں اور جسم کو آرام دیتے ہیں اور جسم کو تیل کی مالشیں کرتے ہیں، اور جسم کمزور ہونے لگے تو بادام کھاتے ہیں، کشتے کھاتے ہیں، ہلکا سا بخار ہو جائے بھاگے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، اور اگر کوئی چوٹ لگ جائے تو فوراً اس کی مرہم پٹی کرتے ہیں، اس کا علاج کرتے ہیں۔ میلا کچیلا ہو جائے تو فوراً اس کو دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، بالوں کو شیمپو لگاتے ہیں، جسم کو صابن لگاتے ہیں، اور پسینے کی وجہ سے بدبو پیدا ہو جائے تو پرفیوم کے ذریعے سے اس کو خوشبودار کرتے ہیں۔ یہ ساری خدمت، یہ سب کچھ جو ہم کرتے ہیں وہ مٹی سے بنے ہوئے جسم کے لیے کرتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا خیال ہی نہیں آتا، اس بات کی طرف ہمارا دھیان نہیں رہتا کہ یہ جسم نہیں ہے، اس کے اندر روح بھی ہے بھائی۔ مگر چونکہ اوجھل ہے، نظر نہیں آتی اور اس طرف دھیان نہیں جاتا کہ میرے ہاتھ کی حرکت روح کی وجہ سے ہے، میری آنکھوں کا دیکھنا روح کی وجہ سے، میری زبان کا بولنا روح کی وجہ سے۔ روح نہ ہو تو میرے کان سن ہی نہیں سکتے، روح نہ ہو تو میں کھانا بھی نہیں کھا سکتا، روح نہ ہو تو میں اپنا دکھ درد بتا نہیں سکتا۔ روح ہی کی تو یہ ساری روح ہی کی تو خوبیاں ہیں، روح ہی کی تو طاقت ہے کہ انسان کا سارا جسم اتنے سارے کام کر لیتا ہے، مگر چونکہ وہ نظر نہیں آتی، لہٰذا اس کو پالنے پوسنے اور اس کی خدمت کرنے، اس کی غذا کا لحاظ کرنے کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ چنانچہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ جسم طاقتور ہو گیا اور روح کو غذا ملی نہیں، لہٰذا روح کمزور ہو گئی۔ تو روح کے کمزور ہونے کا کیا نتیجہ ہوگا؟ روح کے کمزور ہونے کا نتیجہ یہ ہوگا، جسم طاقتور ہو گیا، روح کمزور ہو گئی، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا کی فکر تو لگے گی
اور دنیا کے لیے محنت اور کوشش تو کرے گا، لیکن وہ روح جہاں سے آئی ہے نا، روح کا جہاں تعلق ہے، روح کا جس جہان سے تعلق ہے، اس کے لیے کوئی فکر نہیں کرے گا، اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرے گا، اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرے گا۔ اور اس جہان کی فکر ہی پیدا نہیں ہوگی، اس جہان کے نقصان کا بھی احساس نہیں ہوگا، اس جہان کے نفع کا بھی احساس نہیں ہوگا۔ یہ روح کے کمزور ہونے سے نقصان ہوتا ہے۔ اب روح کی غذا کیا ہے؟ جسم کی غذا تو سب کو معلوم ہے، روح کی غذا کیا ہے جس سے روح طاقتور ہوتی ہے؟ روح کی غذا، روح کی غذا، روح کی غذا روٹی سالن پانی اور مشروبات نہیں ہے، بلکہ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ روح کی غذا اللہ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا، یہ روح کی غذائیں ہیں۔ جو انسان روزانہ اہتمام کے ساتھ اللہ کا ذکر نہیں کرے گا، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑے گا، یہ معمولات نہیں کرے گا، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ دین پہ چل نہیں پائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ دین پر چلنے کے لیے جس طاقت کی ضرورت ہے، جس فیول کی، پیٹرول کی ضرورت ہے، وہ اس کے پاس ہے نہیں، لہٰذا یہ کمزور ہوتا جائے گا، کمزور ہوتا جائے گا، کمزور ہوتا جائے گا۔ پھر یا دو صورتیں پیدا ہوں گی، یا تو سرے سے دین کو چھوڑ دے گا، چلے گا ہی نہیں دین پہ، نماز پڑھے گا ہی نہیں، نماز پڑھے گا ہی نہیں، گناہوں سے بچے گا ہی نہیں، برائی سے بچنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، یا پھر نیکی کرے گا تو صحیح، لیکن اس کی نیکی بھی دنیا ہوگی۔ نماز پڑھے گا عادت کی وجہ سے، نیکی کرے گا عادت کی وجہ سے یا دکھاوے کی وجہ سے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے، لوگوں کی واہ واہ چاہنے کے لیے، لوگوں سے شاباش لینے کے لیے نیکیاں کرے گا، اللہ پاک کی وجہ سے، اللہ پاک کی رضا کے جذبے کے ساتھ نہیں کرے گا، لہذا وہ نیکی نہیں ہے، وہ تو گناہ ہے۔ شکل نیکی کی ہے، حقیقت میں گناہ ہے، اور یہ نتیجہ ہے روح کو غذا نہ دینے کا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے نمونہ ہیں، ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے نمونہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے یقینی طور پر بہترین نمونہ رسول اللہ کی ذات گرامی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تم ہر بات میں دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیسے زندگی گزاری، اور انہوں نے کس موقع پہ کیا کیا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی سیرت طیبہ میں ہم غور کرتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بظاہر آپ کو تو اس فیول کی ضرورت نہیں تھی جس فیول کی ہمیں ضرورت ہے، اس روحانی غذاؤں کی ضرورت نہیں تھی جن روحانی غذاؤں کی ہمیں ضرورت ہے۔ آپ پہ تو وحی اترتی تھی، حضرت جبریل آتے تھے، اللہ پاک سے آپ ہم کلام ہوتے تھے، اللہ پاک سے باتیں ہوتی تھیں، اور آپ کو تو کسی چارجنگ کی ضرورت ہی نہیں تھی،
آپ کو تو کسی فیول کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو چونکہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ نے نمونہ بنایا، لہٰذا اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا۔ یہ ساری وہ باتیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں جن کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں فرما رہے ہیں میرے نبی آپ کو سارا دن محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، سارا دن نیکی کے کاموں میں لگانا ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے در بدر پھرنا ہے اور جد و جہد کرنی ہے اور قربانی کرنی ہے۔ میرے نبی یہ ایسے نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ساری رات قیام نہ کریں، تہجد نہ پڑھیں، ساری رات نہ کریں تو آدھی تو کر لیں، آدھی نہ کریں تو تہائی تو کر لیں، تہائی بھی نہ کر سکیں تو کچھ تو ضرور کیا کریں۔ اور میرے نبی ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر مزے لے لے کر قرآن پڑھا کرو، اس سے تمہیں دن کو دین پر چلنے اور دین کی محنت کرنے میں مدد ملے گی۔ اور وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، میرے نبی اپنے رب کے نام کا اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ تم محسوس کرو کہ میں ساری دنیا سے کٹ کر صرف اللہ کا ہو گیا ہوں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے نا، زیادہ ذکر کرتا ہے، زیادہ ذکر کرتا ہے تو اس کا دل مخلوق سے کٹ جاتا ہے، اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ اور جس دن انسان کا دل مخلوق سے کٹ کر اللہ سے جڑ گیا، اس دن زندگی کی ساری بے سکونیاں، سارا ڈپریشن، سارا ٹینشن، ساری پریشانیاں، ساری بے سکونیاں اللہ پاک ختم کر۔ یہ جو لوگ ٹینشن کے مریض ہیں نا، ٹینشن، ڈپریشن، صرف اس لیے کہ دل اللہ پاک سے جڑا نہیں ہے۔ دیکھو بھائی، درخت کا جو پتا ہوتا ہے نا، درخت کا پتا اگر شاخ سے کٹا ہوا ہو تو اس میں بہار ہوتی ہے؟ ہمیں بتاؤ، اس میں بہار ہوتی ہے؟ وہ سبز ہوتا ہے، وہ خوبصورت ہوتا ہے، وہ ہرا بھرا ہوتا ہے؟ ہرا بھرا نہیں ہوتا، پیلا ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، اس کی بہار ختم ہو جاتی ہے، یوں سمجھیں گویا وہ مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ پاک کا ذکر نہیں کرتا وہ مر چکا ہے۔ کتنی واضح بات ہے۔ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کا دل مخلوق سے کٹتے کٹتے اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور چونکہ اللہ غنی ہے لہٰذا یہ بھی غنی ہو جاتا ہے، اللہ چونکہ بادشاہ ہے لہٰذا یہ بھی بادشاہ بن جاتا ہے، اللہ چونکہ یہ بھی معزز ہو جاتا ہے، اللہ چونکہ کسی کا محتاج نہیں ہے لہٰذا یہ بھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ بھائی جب درخت سے پتا جڑ گیا، درخت ہرا بھرا تو پتا بھی ہرا بھرا،
درخت سبز ہے، یہ بھی سبز ہے، درخت نرم ہے لہٰذا یہ بھی نرم ہے، لیکن جب درخت سے کٹ گیا تو اب درخت کا رنگ اور ہوگا، پتے کا رنگ اور ہوگا، درخت کی کنڈیشن اور ہوگی، درخت سے جڑے ہوئے پتوں کی کنڈیشن اور ہوگی، اور کٹے ہوئے پتے کی کنڈیشن اور ہوگی۔ اللہ سے جب انسان جڑ جاتا ہے، اللہ سے جڑ جاتا ہے، اللہ سے جڑ جاتا ہے، اللہ سے جڑ جاتا ہے، مخلوق سے کٹ جاتا ہے، تو اللہ پاک کی جو صفات ہیں وہ اس پر اثر انداز ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے یہ جو ہم واقعات سنتے ہیں نا کہ اللہ والوں کو بادشاہوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، بادشاہوں سے بھی نہیں ڈرتے، فوجوں سے، بادشاہوں سے، وزیروں سے، مال والوں سے، کسی سے نہیں ڈرتے، وہ اس لیے کہ وہ بادشاہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ لہذا بادشاہی کا پرتو، بادشاہی کا عکس ان پہ پڑ رہا ہے، لہذا یہ بھی بادشاہ بن گئے۔ کہتے ہیں نا اللہ والے تو بادشاہ ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ جماعت میں ایک عرب چل رہا تھا، عرب، اس کا نام تھا عبد الغنی۔ عبد الغنی، غنی کہتے ہیں بے نیاز، کسی کی پرواہ نہیں، راضی ہے ناراض ہے کوئی ٹینشن نہیں، کوئی ساتھ ہے یا نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں، کوئی خوش ہے یا ناراض ہے کوئی ٹینشن نہیں، کوئی برا بھلا کہتا ہے یا تعریفیں کرتا ہے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ بادشاہ ہے، ساری دنیا کافر ہو جائے اللہ کی عزت میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ ساری دنیا متقی بن جائے اللہ پاک کی عزت میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ اللہ بادشاہ بے نیاز ہے نا، غنی ہے۔ اس کا نام تھا عبد الغنی۔ اس سے کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ وہ کہتا تھا انا عبد الغنی کیف اخشى الفقر وانا عبد الغنی، میں کیسے ڈروں محتاجی سے جبکہ میں غنی کا بندہ ہوں۔ کیف اخشى الفقر وانا عبد الغنی، میں کیوں ڈروں محتاجی سے جبکہ میں غنی کا بندہ ہوں۔ تو غنی کا بندہ بھی غنی ہے بھئی۔ یہ جو وڈیرے ہوتے ہیں، وڈیرے ہوتے ہیں، ان کے جو کمدار ہوتے ہیں وہ بھی تو بڑے ہوتے ہیں نا۔ یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے جو درباری اور مشیر ہوتے ہیں وہ بھی تو بڑے ہوتے ہیں نا۔ بڑوں کے نوکر بھی بڑے ہوتے ہیں، بڑوں کے نوکر بھی بڑے ہوتے ہیں۔ کیف اخشى الفقر وانا عبد الغنی، کس سے ڈروں، کیسے ڈروں، فقر سے کیسے ڈروں جبکہ غنی کا بندہ ہوں۔ جب انسان کا تعلق اللہ پاک کی ذات کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا، جڑ جاتا ہے، بے سکونی ختم، ٹینشن ختم، مایوسی ختم، بے سکونی بے چینی ختم۔ اللہ پاک خود بے پرواہ بادشاہ ہے، ان کو بھی اللہ بے پرواہ کر دیتا ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، یہ خلیفہ تھے حضرت مولانا تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کے، امروٹ شریف کے، ہمارے ایک سندھ کے بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت مولانا تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہ خلیفہ تھے۔ اور حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی خلیفہ تھے۔ اور حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو ولیوں کے امام گزرے ہیں، ان کی پرورش انہوں نے کی ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کی ہے۔ اللہ، ایک دفعہ لاہور سے دلی جا رہے تھے، لاہور سے دلی جا رہے تھے، تو اس زمانے میں
5 روپے کرایہ تھا لاہور سے دلی کا، 5 روپے۔ حضرت جا رہے تھے، خادم ساتھ ہے اور خود، اور جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک نے کہا اللہ کے واسطے مولانا صاحب کچھ ہے تو مجھے دے دیں، میں محتاج ہوں، غریب ہوں۔ واقعی وہ محتاج اور غریب تھا۔ خادم سے کہا جو کچھ ہے دے دو۔ اس بیچارے کے پاس تھے ہی 10 روپے، جس سے 2 ٹکٹ لینے تھے، دلی کے 2 ٹکٹ لینے تھے، 10 روپے، 10 روپے اس کو دے دیے۔ خادم کہتے ہیں پتہ تھا کہ ہیں ہی 10 روپے اور وہ بھی دینے کا حکم دے دیا، لیکن اسٹیشن اسی رفتار سے جا رہے ہیں، اسٹیشن اسی رفتار سے جا رہے ہیں۔ رفتار میں کوئی کمی نہیں آئی، سستی نہیں آئی، کوئی جھجک نہیں آئی، یہ نہیں سوچا کہ اب 10 روپے تو وہاں چلے گئے، اب کیا کرنا ہے بھائی، چلیں واپس پھر کسی اور سے لے کر آ جائیں۔ کہتے ہیں اسی رفتار سے اسٹیشن جا رہے ہیں جیسے جیب میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، نہ ان کے پاس ہیں نہ خادم کے پاس ہیں۔ جو ہی اسٹیشن میں داخل ہوئے، ادھر ٹرین جانے والی ہے، جو ہی اسٹیشن میں داخل ہوئے تو ایک شخص بھاگا بھاگا آیا، کہا حضرت یہ 2 ٹکٹ ہیں، اگر آپ اللہ کے واسطے قبول کر لیں آپ کی بڑی مجھ پہ مہربانی ہوگی، خادم سے کر لے لو۔ اللہ بے پرواہ بادشاہ ہے، جو اللہ پاک سے جڑ جاتا ہے اللہ اس کو بھی بے پرواہ کر دیتا ہے۔ اس لیے جو بے پرواہ بننا چاہتا ہے، جو معزز بننا چاہتا ہے، جو ہرا بھرا ہونا چاہتا ہے، جو خوشحال رہنا چاہتا ہے، زندگی کی ساری بے سکونیاں ختم کرنا چاہتا ہے، اپنی محتاجی ختم کرنا چاہتا ہے، تو وہ وظیفوں میں پڑھنے کی بجائے اللہ سے جڑ جائے، اللہ سے تعلق بنا لے۔ اللہ سے تعلق بنا لے۔ اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہیں ملا۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم لا تطلب غیری وانا لک، میرے بندے میرے غیر کو نہ ڈھونڈ، میں تیرا ہوں۔ لا تطلب غیری وانا لک، میرے غیر کا طلبگار نہ بن، میرے غیر کا متلاشی نہ بن، میرے غیر کے لیے جستجو نہ کر، جستجو کر تو میرے لیے کر، میں تو ہوں ہی تیرا۔ ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فقدتنی فقدت کل شیء، اگر تو مجھے ڈھونڈے گا تو مجھے پائے گا، اگر مجھے کھوئے گا تو تجھ سے سب کچھ گم ہو جائے گا، سب کچھ تجھ سے چھوٹ جائے گا اور تو ہر خیر سے محروم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں سلطان محمود غزنوی کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا ایاز۔ بادشاہ اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ جب بڑے اپنے چھوٹوں میں سے کسی ایک کو زیادہ پیار دیتے نا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اوروں کو اس سے حسد ہو جاتا ہے، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ تو سب اللہ کا معاملہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، 12 بھائی تھے، سب سے زیادہ پیار یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے تھا، 11 جلتے تھے، 11 نہیں 10 جلتے تھے، چونکہ ایک تو ان کا اپنا سگا بھائی تھا بنیامین، وہ نہیں، باقی 10 جلتے تھے۔ وہ کہتے تھے سارا پیار اسی سے کرتا ہے، ہم بھی تو آخر انہی کے بیٹے ہیں۔ حاسد جو ہوتا ہے نا، حاسد اندھا ہوتا ہے۔ حاسد کیا ہوتا ہے؟ سب بتاؤ، حاسد کیا ہوتا ہے؟ اندھا ہوتا ہے۔ اس کو
اپنے سے آگے نکل جانے والے کی کوالٹی نظر نہیں آتی، اس لیے اعتراض پیدا ہوتا ہے، کہتا ہے یہ بھی تو میرے جیسا ہے۔ بھئی آپ جیسا کیسے ہے؟ اگر آپ جیسا ہوتا تو حالات بھی آپ جیسے ہوتے۔ آخر اللہ نے اس کو آپ سے آگے بڑھایا ہے تو کوئی بات تو ہے نا۔ تو آپ اللہ سے زیادہ سمجھدار ہیں، آپ اللہ سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ آج کل عام ہے گھروں میں حسد، گھروں میں عام حسد ہے، اور یہ عورتوں میں تو اتنا حسد ہے کہ توبہ۔ کسی کی بیٹی کا اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، کسی نیک گھرانے میں، کسی اچھی فیملی میں رشتہ ہو جائے تو آس پاس کی ساری عورتیں جل بھن جاتی ہیں، اور پھر پتہ کیا کرتی ہیں؟ پھر جاتی ہیں جادوگروں کے پاس، عاملوں کے پاس، بیویوں کے پاس، ان سے کہتی ہیں کہ ہم ایک آدمی سے پریشان ہیں، آپ کچھ ایسا لکھ کے دے دیں کہ اس کے پرخچے اڑ جائیں۔ لہذا کچھ پڑوا کے لائیں گی اور آ کے اس کے گھر کے دروازے پہ پھینک دیں گی، کوئی تعویذ اس کے بستر کے نیچے طریقے سے جائیں گی اور دبا کے آ جائیں گی۔ اب نئی دلہن بیچاری جو بڑی شان کے ساتھ، محبت کے ساتھ گئی تھی، اب روز میاں بیوی میں لڑائی، روز میاں بیوی میں لڑائی۔ جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو ان کا دل خوش ہوتا ہے، شکر ہے اچھا ہوا ان کے ساتھ۔ یہ عام ہے، یہ عام ہے۔ جو جادو کرتا ہے، جو جادو کرواتا ہے، یہ دونوں اسلام سے خارج ہیں، ان کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، یہ دونوں اسلام سے خارج ہیں، یہ دونوں کفر میں چلے جاتے ہیں۔ نہ جادو کرنے والے کو کلمہ نصیب ہوگا، نہ جادو کرانے والے کو کلمہ نصیب ہوگا۔ جادو کرنے والے کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، جادو کرانے والے کو بھی کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اوروں کے گھر اجاڑنے کے لیے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کتنے لوگ ہیں جو اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ بھئی اللہ نے ان کو خوشی دی ہے، آپ بھی اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے بھی دے دے، ان سے جلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور نبی فرماتے ہیں حسد نہ کرنا، حسد نہ کرنا، وَإِيَّاكُمْ وَالْحَسَدْ، حسد سے بچو، حسد سے دور رہنا، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے استرا سر سے بالوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اور گھروں میں ساس بہو میں جو لڑائی ہوتی ہے نا، ساس بہو میں جو لڑائی ہوتی ہے اس کی بھی اصل وجہ حسد ہوتی ہے۔ چونکہ ایک بیٹا پہلے سارا دن ماں کے ساتھ اٹیچ رہتا تھا، اب اس نے شادی کر لی، لامالا آخر کچھ ٹائم تو بیوی کو بھی دے گا نا۔ اب ماں کہتی ہے پہلے تو میرے سے ایسے پیش آتا تھا، جب بھی کچھ لاتا تھا آ کے میرے قدموں میں ڈال دیتا تھا، اب میرے لیے الگ شاپر لاتا ہے، ایک شاپر مجھے دکھاتا بھی نہیں اندر لے جاتا ہے۔ اب حسد، اب کیا ہوتا ہے؟ اب خاوند تو چلا گیا دفتر، خاوند تو چلا گیا دکان پہ، خاوند تو چلا گیا مزدوری کے لیے، جب واپس آیا تو آ کے بیٹھ جائے گی اور کہے گی تیری بیوی میں تو سمجھی تھی بڑی نیک ہے، اور ہم تو اس کو عالمہ سمجھ کے لائے تھے، ہم تو اس کو فاضلہ سمجھ کے لائے تھے، ہم تو اس کو حافظہ سمجھ کے لائے تھے، ہم تو اس کو بڑی اللہ والی سمجھ کے لائے تھے، یہ تو بڑی نکمی نکلی، بڑی نکھٹو نکلی، یہ سارے برتن میں نے دھوئے اس نے ہاتھ نہیں لگایا، اور وہ بیٹھی ہوئی ہے اندر، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب ایک دن، دو دن، تیسرے دن جب روز بیٹے کے کان بھرے جائیں گے، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ بیٹا اٹھائے گا ڈنڈا اور کرے گا پٹائی دوسرے کی بیٹی کی، جس کو عزت سے لائے تھے، بارات لے کے گئے تھے لانے کے لیے، اب اس کی پٹائی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ حسد۔ یا پھر کیا ہوتا ہے، ایک بھائی کے گھر میں، ایک شخص کے گھر میں
اس کی ایک بہن بیوہ ہے، اب اس کا خرچہ بھی اس نے اٹھانا ہے، اس کے بچوں کے لیے بھی سامان اسی نے لانا ہے۔ اب بیوی سوچتی ہے خاوند میرا اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئی میں اس کے لیے، اور یہ اس کو بھی دیتا ہے، بھائی اس کو کیوں دیتا ہے؟ اب بیوی کے دل میں اپنی نند کے لیے حسد پیدا ہو رہا ہے، لہذا آئے دن کوئی نہ کوئی کیس بناتی رہتی ہیں اس بات کے لیے کہ یہ اپنی بہن سے لا تعلق ہو کر بس بیوی کا ہو کے رہ جائے، سارے رشتے توڑ دے، بس صرف میرا ہی ہو جائے۔ بیوی کہتی ہے جیسے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تو بھی سب کچھ چھوڑ۔ ان سب کے پیچھے حسد ہے۔ ایاز حسد ہو گیا اس سے، تو بادشاہ سمجھ گیا۔ بڑے سمجھتے ہیں، چھوٹے سمجھتے ہیں، بڑے بیوقوف ہیں، لیکن بڑے اپنی زندگی لگائے ہوتے ہیں، وہ تو سمجھ جاتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، سمجھ جاتے ہیں۔ نوجوان سمجھتے ہیں کہ ابو ایسے ہی پاگل سا ہے، ایسے ہی پرانے زمانے کا آدمی ہے، بیوقوف سا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا ہماری چالاکیوں کا، ہماری ہیرا پھیریوں کا اور ہماری باتوں کا، لیکن اس کی تو زندگی گزری ہے۔ انسان کتابوں سے نہیں سیکھتا، کتابوں میں پڑھتا ہے، سیکھتا تو زندگی کی ٹھوکروں سے ہے۔ کس سے سیکھتا ہے بتاؤ بھائی؟ زندگی کی ٹھوکروں سے سیکھتا ہے۔ 25 سال کا 50 ڈگریاں لیے ہوئے 50 سال والے کے برابر ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ چٹرا ان پڑھ ہو۔ پڑھنا الگ چیز ہے، سمجھ تجربہ الگ چیز ہے۔ اس لیے عربی میں کہتے ہیں سل المجرب ولا تسأل الحکیم۔ جب کوئی مشورہ لینا ہو تو کسی پڑھے لکھے سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، تجربے کار سے لینا جو اس راستے سے گزر چکا ہو۔ ہمارے حضرت جی کے پاس ایک شخص آیا، ہمارے حضرت جی کی ایک شادی ہے، ان کے بیٹے کی 2 شادیاں ہیں۔ ایک شخص آیا مشورے کے لیے، 2 بیویاں تھیں اس کی، مشورہ کرنے۔ حضرت نے فرمایا بھائی اس کا مشورہ تو اس سے کرو بھائی، چونکہ یہی اس راستے سے گزرا ہے۔ تو چھوٹے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا، لیکن سب پتہ چلتا ہے۔ تو سلطان محمود سمجھ گئے کہ یہ بیچارے جل رہے ہیں، ایاز سے جو محبت ہے اس کی وجہ سے جل رہے ہیں۔ ایک دن اس نے ان کا ذہن صاف کرنے کے لیے کہ اس کو میں کیوں چاہتا ہوں، اس لیے ذہن صاف کرنے کے لیے اس نے ایک پروگرام بنایا۔ دربار سجا ہوا ہے، ایاز بھی کھڑا ہوا ہے، وزیر وزراء درباری وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہنے لگا آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ تم سب کو آج نوازا جائے، آج میرا دل کر رہا ہے کہ تم سب کو آج نوازا جائے، کچھ تمہیں عطا کیا جائے۔ لہذا میں نے یہ سوچا ہے کہ خزانہ کھلا ہوا ہے، ہیرے جواہرات پھیلے ہوئے ہیں، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو گئی۔ وزیر تو بھاگے، کسی نے کچھ پکڑا، کسی نے کچھ پکڑا، پاگلوں کی طرح سے بھاگ رہے ہیں، اور کھلبلی مچی ہوئی ہے سارے دربار میں۔ ایاز وہیں کھڑا ہوا ہے، وہ سارے ہیرے جواہرات لے کے، سونے کی اینٹیں اور ہیرے اور جواہرات لے کے آ کے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے دیکھنا پاگل کہیں کا، اس سے کرتے ہیں بادشاہ محبت، دیکھنا ہم کیا کیا قیمتی چیزیں لے آئے، یہ پاگل وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے، ابے تو بھی جا کے کچھ لے آ خدا کے بندے، مگر کھڑا ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا ایاز یہ سارے تو بھاگے بھاگے گئے، اتنی قیمتی چیزیں لے آئے اور تم نہیں گئے۔ کہنے لگے بادشاہ سلامت،
آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ کہنے لگے آپ اس بات پہ پکے ہیں؟ پکا ہوں۔ تو اس نے ہاتھ اٹھا کے بادشاہ کے سر پہ رکھ لیا۔ کس پہ رکھ لیا؟ بادشاہ کے سر پر۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ بادشاہ سلامت، یہ وزیر وزراء کتنے ہیرے اٹھائیں گے، کتنا سونا اٹھائیں گے؟ اتنا ہی اٹھائیں گے نا جو ان کے ہاتھ کے نیچے آئے گا۔ میں نے ایسا سودا کیا ہے جو ان سارے سودوں سے زیادہ نفع والا ہے۔ میں نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھا ہے، یہ سارے خزانے بادشاہ کے ہیں۔ بادشاہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ لا تطلب غیری، میرے غیر کو نہ ڈھونڈ، وَأَنَا لَكَ، میں تیرا ہوں۔ اطلبنی تجدنی، مجھے ڈھونڈ، مجھے ڈھونڈے گا تو مجھے پائے گا۔ اللہ پاک کو ڈھونڈنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کو تلاش کرنے والا، اللہ پاک کو ڈھونڈنے والا، اللہ پاک کی جستجو کرنے والا کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا۔ اللہ کو ڈھونڈنے والا اللہ پاک کو ضرور پا لیتا ہے۔ یہ ضرور میں کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہمیں تلاش کرتے ہیں، ہمیں ڈھونڈتے ہیں، ہماری تلاش میں قربانیاں کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں ضرور بضرور، 3 دفعہ ضرور بضرور بضرور میں ان کو اپنا پتہ بتا دیتا ہوں، اور پتے بتا دیتا ہوں۔ میرے بندے یہاں سے آ، یہاں سے آ، یہاں سے آ، یہاں سے آ، سارے راستے کھلے ہوئے ہیں، پتہ نہیں، پتے بتا دیتا ہوں۔ 3 دفعہ اللہ نے کہا ضرور ضرور ضرور۔ اس لیے ساری پریشانیوں کا حل اللہ سے جڑنا، اللہ سے تعلق بنانا، اللہ سے دوستی لگانا، اللہ سے یاری لگانا، اللہ سے جڑ جانا۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ ایک پتے کو کوئی نصیحت کر رہا ہے کہ اگر تجھے اس کی خواہش ہے کہ تو ہمیشہ ہرا بھرا رہے تو میری تجھے نصیحت ہے اس شاخ سے جڑے رہنا، اس شاخ سے جڑے رہنا۔ اس شاخ سے جڑے رہو گے تو ہرے بھرے رہو گے، شاخ سے کٹ جاؤ گے تو پیلے پڑ جاؤ گے، خشک ہو جاؤ گے، پھر کسی کا پاؤں آئے گا تو چکنا چور اور ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے۔ اور اللہ پاک سے جڑنے کے لیے اللہ نے کیا بتایا؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اے میرے نبی اپنے رب کے نام کا اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ سب سے کٹ کر میرے سے جڑ جاؤ۔ یہ قرآن کی آیت ہے، کسی صوفی بزرگ کا کلام نہیں ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اے میرے نبی اپنے رب کے نام کا اتنا ذکر کرو کہ وَتَبَتَّلْ، کٹ جاؤ، الیہ تبتیلا، ساری دنیا سے کٹ کر اللہ سے جڑ جاؤ۔ تو اللہ پاک سے جڑنے کا اور مخلوق سے کٹ کر اللہ سے جڑ کر ساری دنیا سے بے نیاز ہو جانے کا نسخہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دے دیا ہے۔ اس لیے کچھ لوگ وظیفے پوچھتے ہیں، سائیں اولاد نہیں وظیفہ، ہم بتا دیتے ہیں۔ سائیں بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، کوئی وظیفہ بتا دیتے ہیں، کیا کریں؟ سائیں بے روزگار، وظیفہ لو جی یہ دعا پڑھ لو۔ سائیں گھر میں لڑائی، اچھا جی یہ دعا پڑھ لو، کیا کریں؟ بتا دیتے ہیں۔ اس لیے کہ اگلے نے وظیفے کے بغیر مطمئن ہونا ہی نہیں، اس لیے مجبوراً بتا دیتے ہیں۔ حقیقت میں جب بھی کوئی وظیفہ پوچھتا ہے نا،
اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، طبیعت میں بوجھ آتا ہے، طبیعت میں بوجھ آتا ہے کہ یار ہم یہاں اس لیے نہیں بیٹھے، وظیفے بتانے کے لیے نہیں بیٹھے، ہم تو آپ سب کو ساری دنیا کے سارے انسانوں کو اور اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اللہ سے جڑنے میں سارے مسائل کا حل ہے۔ اب اللہ سے جڑ جائیں، پھر آپ ہاتھ اٹھائیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ سے جڑ جائیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے، آپ کی دعا سے کیا کچھ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو لوگوں نے اس علاقے کے علماء سے کہا کہ آپ سارے لوگوں کو اکٹھا کریں اور دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ بارش دے دے۔ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے دعا کی، صلاۃ استسقاء کہتے ہیں اس کو، انہوں نے دعا کی، نماز، دعا اللہ پاک سے مانگا، لیکن کوئی بارش کے آثار ظاہر نہیں ہوئے۔ اتنے میں ایک شخص اونٹنی پہ سوار، ایک عورت بھی اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ جا رہا ہے۔ جب وہاں سے گزرا تو لوگوں سے پوچھا، اتر کے لوگوں سے پوچھا یہ کیا مسئلہ ہے، اتنے لوگ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ کہا اصل میں یہاں بارش نہیں ہو رہی، بارانی علاقہ ہے، پانی کی کمی ہے، فصلیں برباد ہو رہی ہیں، جانور بھوکے پیاسے ہیں، پریشان تھے، تو اس لیے جمع ہوئے بارش کی دعا کے لیے، لیکن کوئی آثار نظر ہی نہیں آ رہے۔ اس نے کہا اچھا میں کرتا ہوں دعا۔ وہ واپس آیا تو اونٹنی پہ اس کی ماں بیٹھی ہوئی تھی۔ کون بیٹھا ہوا تھا؟ اس کی ماں۔ اس نے اپنی ماں کا دامن پکڑا، اپنی ماں کا دامن پکڑا اور کہا اے اللہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ میری ماں کا دامن داغدار نہیں ہے، میری ماں نے کبھی بدکاری نہیں کی، میری ماں نے کبھی غیر محرم سے تعلق نہیں بنایا، اور میری ماں کو کسی غیر محرم نے دیکھا نہیں، نہ میری ماں نے کسی غیر محرم سے تعلق بنایا۔ اے اللہ اگر اس کی پاک دامنی کی آپ کے ہاں کوئی قدر ہے تو ان کو بارش دے۔ یہ الفاظ پورے ہوئے اور دھواں دھار کالی گھٹائیں آ گئیں اور بارش ہو گئی۔ اب اللہ سے جڑیں، سارے مسئلے آسان ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اللہ کو بائی پاس کر کے ہم اپنے کام نکال لیا کریں وظیفوں کے ذریعے سے، یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک سے جڑنا ہماری ضرورت ہے، صرف دنیا کی نہیں آخرت کی بھی ضرورت ہے۔ اور اللہ پاک سے جڑنے کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، آدھی رات کو اٹھ کے اللہ پاک کے سامنے رونا یہ اللہ سے تعلق بنانے کا ذریعہ ہے۔ اور یہ سب روح کی غذائیں ہیں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی بہت کوشش کرتا ہوں لیکن غیبت نہیں چھوٹتی، بہت کوشش کرتا ہوں بد نظری نہیں چھوٹتی، بہت کوشش کرتا ہوں غصہ بہت آتا ہے، تو بھائی میرے پیارے آپ سے یہ باتیں اس لیے نہیں چھوٹ رہی کہ روح بیچاری کمزور دبلی پتلی ہو گئی ہے، جسم طاقتور ہو گیا ہے، جسم کو آپ نے شیر بنا دیا اور اس بیچاری کو آپ نے سکھا کے کانٹا بنا دیا روح کو، تو اب گناہ سے کیسے بچا جائے گا؟ تو جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں ان کی شکایت کا علاج یہی ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور تھوڑا نہیں زیادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر
تھوڑا ذکر کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ زیادہ ذکر کرنے والے مرد، زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں، اے ایمان والو اللہ کا زیادہ ذکر کرو۔ صحابہ کفار سے لڑنے جا رہے ہیں، کفار سے لڑنے جا رہے ہیں، میدان جنگ قائم ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے پیغام بھیج رہے ہیں اپنے نبی کے ذریعے، کیا؟ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب کفار سے آمنا سامنا ہو جائے نا تو پھر بھاگنا نہیں، ڈٹ جانا۔ کیا کرنا؟ ڈٹ جانا۔ لیکن یہ ڈٹنا تمہیں تب نصیب ہوگا جب ایک کام کرو گے، کیا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، خوب اللہ کا ذکر کرو گے تو جم پاؤ گے، اور جب تم جم جاؤ گے اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ میدان جنگ میں اللہ کہہ رہے ہیں خوب اللہ کا ذکر کرنا، خوب۔ ہم کہاں اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ کرتے ہی نہیں۔ ہر ہفتے بیعت کے کلمات کہلوائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد مراقبے کا کہا جاتا ہے، لیکن یہ سننے کو ملتا ہی نہیں ہے کہ میں 4 گھنٹے مراقبہ کرتا ہوں، 6 گھنٹے مراقبہ کرتا ہوں، 8 گھنٹے مراقبہ کرتا ہوں، 2 گھنٹے مراقبہ، سننے کو ملتا ہی نہیں۔ ہاں جی کیا کہ جی 5 منٹ کرتا ہوں، 10 منٹ کرتا ہوں، 15 منٹ کرتا ہوں، تو 15 منٹ مراقبہ کرنا یہ ذکر کثیر میں آئے گا؟ آپ بتائیں۔ جو 15 منٹ بیٹھا ہوا ہے اللہ کی یاد میں، کہیں گے بہت ذکر کرتا ہے یار، بہت کرتا ہے، کوئی بھی نہیں کہے گا۔ اس لیے میرے دوستو، روح کی غذا روح کو دینا ضروری ہے، ورنہ کمزور ہو جائے گی، اور کمزور ہو جائے گی آپ دین پہ چل ہی نہیں پائیں گے، آپ برائی سے بچ ہی نہیں پائیں گے۔ آپ کے اندر وہی دنیا کی محبت، دنیا کا شوق، دنیا کے لیے آپ کے اندر ولولہ، اور دنیا کے لیے پریشانی، اور دنیا کے آنے پہ خوشی، بس یہی رہے گا، اور اسی حال میں مر جائیں گے۔ اسی حال میں مر جائیں گے تو قیامت کے دن بڑا افسوس ہوگا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جنت میں جانے کے بعد جنت والوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جنت ساعت لم یذکر اللہ تعالی فیہا، جنت میں جانے کے بعد بھی یہ پریشانی رہے گی، او اس دن یہ آدھا گھنٹہ میں گپوں میں کیوں ضائع کر دیا، اس میں بھی بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا کتنا اچھا ہوتا، کتنے بڑے بڑے درجات مجھے نصیب ہوتے۔ تو اس لیے آپ سارے دوستوں سے درخواست ہے کہ جیسے اپنے جسم کو غذا دیتے ہیں اپنی روح کو بھی غذا دیں، ذکر کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، درود پاک کے ذریعے، استغفار کے ذریعے کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ کون کون اللہ پاک کا ذکر کثیر شروع کرے گا؟ کثیر، قلیل نہیں، شروع کر لیں۔ اپنی زندگی کے اوقات متعین کریں، زندگی کے اوقات متعین کریں، اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے۔ دکان کا ٹائم آپ کا مقرر ہے، دفتر کا ٹائم آپ کا مقرر ہے، محنت مزدوری کا وقت مقرر ہے، کھانے کا وقت مقرر ہے، سونے کا وقت مقرر ہے۔ ایک اللہ ہی کی یاد ہے کہ جس کا وقت مقرر نہیں ہے۔ پرسوں مجھے ایک ساتھی نے فون کیا، نہیں کل اسی وقت فون کیا اس نے 9:30 10 بجے، تو کہنے لگے کہ وہ کارگزاری سنانی تھی مراقبے کی۔ میں نے کہا سنائیں، تو کتنا کرتے ہیں؟ کہ کبھی 1 گھنٹہ، کبھی 15 منٹ۔ ارے میں نے کہا 1 گھنٹے سے 1 منٹ ایک دم 15 منٹ کیسے آ جاتے ہیں؟ بھائی یوں کہو کہ کبھی 50 منٹ، کبھی 1 گھنٹہ، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ کبھی 15 منٹ، کبھی 1 گھنٹہ، تو یقیناً 15 منٹ زیادہ ہوتا ہوگا، گھنٹہ کبھی کبھی ہوتا ہوگا۔ کہا ایسے ہی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ کبھی ٹائم ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا۔ ارے اللہ کو یاد کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟
دنیا کے کاموں سے کیوں نہیں کہتے کہ ٹائم نہیں ہے؟ اللہ سے کہتے ہیں اللہ میاں آج آپ کو یاد نہیں کروں گا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جسم کو کہیں کہ ٹائم نہیں ہے، روح کو نہ کہیں کہ ٹائم نہیں ہے۔ روح کو تو غذا دیا کریں، ساری زندگی جسم ہی کو پالتے پوستے رہے ہیں، اب ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنی روح کو بھی پالیں گے پوسیں گے۔ تیار ہیں؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ؟ اس کے لیے وقت نکالیں گے نا؟ بس آج ہی سے اس کی نیت کر لیں، آپ نے 24 گھنٹے میں کون کون سے اوقات میں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ ایک آسان صورت یہ بھی ہم ساتھیوں کو بتاتے ہیں کہ جب اگر آپ اکٹھے صبح شام نہیں بیٹھ سکتے تو بھئی نماز تو پڑھتے ہیں نا، 5 وقت نماز پڑھنا تو فرض ہے، تو بس ایسے کریں کہ جو ہی آپ کے کان میں اذان کی آواز پڑے نا، آپ سارے کام چھوڑ کے اسی وقت پیشاب کریں، وضو کریں، اگر ضرورت ہے، نہیں ہے تو سیدھے مسجد چلے جائیں، پیشاب وضو کر کے مسجد چلے جائیں، وضو ہے تو سیدھے مسجد چلے جائیں، جب تک نماز کھڑی ہو تب تک بیٹھ کے مراقبہ کریں، ذکر کریں۔ 20 منٹ پہلے ہمارے ہاں اذان ہوتی ہے، اگر آپ 5 منٹ میں وضو پیشاب سے فارغ ہو کے پہنچیں تو 15 منٹ مل جائیں گے، 10 منٹ میں فارغ ہوں 10 منٹ مل جائیں گے، 12 منٹ میں فارغ ہوں 8 منٹ مل جائیں گے، اور ہر نماز کے ساتھ 8 منٹ اگر ذکر مراقبہ کریں تو 5 نمازوں کے ساتھ کتنے منٹ ہو گیا؟ 40 منٹ ہو گیا، اور 10 منٹ کریں 50 منٹ ہو گیا۔ اسی طرح جب بستر پہ جائیں تو سیدھے ہی جا کے لیٹ نہ جائیں، بلکہ بستر پہ بیٹھ کے کچھ دیر اللہ کو یاد کریں۔ آپ سونے سے پہلے تھوڑی دیر اللہ کو یاد کر کے سوئیں گے، اس کے آپ کو 2 فائدے ہوں گے، 2 فائدے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی ساری رات اللہ کی یاد میں شمار ہوگی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے اچھے خواب دکھائے گا، اچھے اچھے خواب۔ جو لوگ دنیا کی ٹینشن لے کے سوتے ہیں پھر خواب بھی ایسے ہوتے ہیں، فلاں مر گیا، فلاں گر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اب صبح کو اٹھتے ہیں مولانا صاحب ایک خواب دیکھا ہے، بہت پریشان ہوں۔ بھئی کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ جی خواب یہ دیکھا ہے کہ میں سیڑھیوں سے گر گیا ہوں۔ یہ روزانہ کا معمول ہے، ایسے فون آتے رہتے ہیں۔ اللہ کو یاد کر کے سوئیں گے تو جنت کے باغوں میں گھومتے رہیں گے۔ اب آئندہ جو ساتھی کارگزاری سناتے ہیں نا، وہ حوصلہ افزا کارگزاری سنایا کریں۔ یہاں کے لوگوں کی کارگزاری تو کبھی حوصلہ افزا نہیں آئی، باہر کے لوگ سناتے ہیں۔ ایک ساتھی نے مجھے میسج کیا، اللہ کا شکر ہے روزانہ 6 گھنٹے مراقبے کا معمول ہے۔ کتنے گھنٹے؟ 24 دن رات میں کتنے گھنٹے؟ 6 گھنٹے نکل گئے، باقی کتنے رہ گئے؟ 18 گھنٹے کافی نہیں ہے کیا دنیا کے کاموں کے لیے؟ 18 گھنٹے آپ کے پاس ہیں یار۔ چھ گھنٹے سو جائیں، 7 گھنٹے سو جائیں، اب بھی 16 گھنٹے آپ کے پاس ہیں۔ نوجوان ہیں، بالکل نوجوان۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی دے، آپ سے زیادہ میں محتاج ہوں۔